رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا انٹروڈکشن کروایا، کیونکہ آپ بہت بڑا دعویٰ کرنے لگے ہیں، آپ یہ دعویٰ کرنے لگے ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے اس زمین پر نمائندہ ہوں، اللہ نے میری سلیکشن کی ہے، میں جو کہوں گا وہ غلط نہیں کہوں گا، میری زبان سے نکلا ہوا ہر حرف وہ اللہ کا حکم ہے، وہ میرا اپنا فیصلہ نہیں ہے۔ کتنا بڑا دعویٰ کرنے جا رہے ہیں۔ تو اتنے بڑے دعوے کے لیے آپ نے اپنی غار حرا کی عبادت کو پیش نہیں کیا، آپ نے پوچھا بتاؤ میں تم میں کیا مشہور ہوں؟ لوگوں نے کہا آپ صادق اور امین ہیں۔ کیا مطلب؟ زبان کے بھی سچے اور عمل کے بھی سچے۔ صادق کبھی جھوٹ نہیں بولا، جو چیز ایسی ہے ویسی بیان کرتے ہیں۔ امین مالی معاملات میں کبھی خیانت اور کرپشن بولے بھائی نہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیوں کیا؟ کہ انویسٹمنٹ کے لیے کوئی ایماندار شخص چاہیے تھا جو پیسہ لے کے ایمانداری کے ساتھ نفع کو، پروفٹ کو بالکل صحیح طریقے سے ڈیوائڈ کر سکے۔ آج کوئی ایسا بندہ ملتا ہے آپ کو؟ لوگ آئیں گے آپ کے پاس، بھائی میں بزنس شروع کرنے والا ہوں، آپ بتائیے کتنی انویسٹمنٹ کریں گے؟ تو انویسٹمنٹ آپ کے پیسے اس کے ہاتھ میں پکڑانے سے پہلے بہت بڑے بڑے سبز باغ دکھائے گا، آپ ایسا ہے کہ یہ اتنا پروفٹ آپ کو دوں گا، اتنا میں، اور یہ ایسا کیلکولیشن کا بہترین سسٹم ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے، ایسے زبردست پیسے نکلوانے کے بعد مارکیٹ سے ایسا شارٹ ہوگا کہ پکڑائی میں آنے کا نام لے گئے۔ اور جب آپ میرے تو تجربے ہیں، میرے تو اپنے تجربے میں نے یوٹیوب پہ بھی ڈالے ہوئے ہیں تاکہ لوگ ہوشیار رہیں، اور اس میں داڑھی والے بھی، بغیر داڑھی والے بھی، نمازی بھی، بے نمازی بھی، حاجی بھی، بغیر حج والے بھی، سب 99.9% کا یہی حال ہے۔ پہلے کچھ پیسے لینے سے پہلے کچھ اور لینے کے بعد معاملہ پھر جب وہ لے گا نا پیسے، 2-4 مہینے تو دے گا پیسے، اور دینے سے نیت یہ ہوگی تاکہ مزید نہ چھوڑوں میں اس کو اعتماد میں لوں، کہ جب یہ اعتماد میں آ جائے گا یار بڑا پروفٹ دے رہا ہے تو اور پیسے نکال کے دے گا یہ، اور ایسے ہوتے ہوتے ایک وقت کے بعد پھر جب وہ دیکھ لے گا نا میں اسٹیبل ہو گیا ہوں، تو پھر آپ جب بھی جائیں گے ایسے روئے گا جیسے قحط زدہ علاقے میں پڑا ہو، اس کے گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہے، اس کے گھر میں بچوں کی اسکول کی فیسیں نہیں ہیں، اور ہائے یہ ہو گیا، ہائے یوں ہو گیا، ہائے وہ مر گیا، ہائے اس کی شادی، ہائے اس کی طلاق، ایسے مسائل لے کے کھڑا ہو جائے گا، دے گا نہیں۔ آپ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مجھے تم نے کیسا پایا؟ تو لوگوں نے کیا کہا؟ آپ صادق ہیں، سچ بولتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ امین، پیسوں میں کرپشن نہیں ہے، گڑبڑ نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا، اچھا ایک اور جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب جو اس دور میں عیسائی اور یہودی تھے ان کی برائیاں بھی کی ہیں، اور ان میں جو اچھے لوگ تھے ان کو بھی ہائی لائٹ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی برائیوں میں بتایا یہ یوں کرتے ہیں، انہوں نے پیغمبروں کو ستایا، اور انہوں نے پیغمبروں کی نہیں مانی، اور سود کھانا شروع کر دیا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جب اللہ نے تعریف کی ہے تو بہت سارے الفاظ سے تعریف کی، ان میں ایک کیا؟ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا۔ ان میں ایسے نالائق بھی ہیں کہ 1 روپیہ 1 دینار ان کو دو گے واپس نکلوانا تمہارے بس میں نہیں ہے۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں ایسے اچھے لوگ بھی ہیں، إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، کہ سونے کا ایک پہاڑ بھی دے دو گے تو واپس پہنچا دیں گے تمہیں وقت پر۔ تو یہاں بھی اللہ نے اچھائی اور برائی کا جو کرائٹیریا بیان کیا ہے، معیار بیان کیا ہے، وہ معیار کیا بیان کیا ہے؟ پیسوں کے لین دین میں 1 نمبر۔ جو اچھے ہیں ان کی تعریف ان الفاظ سے کی، 1 روپیہ دو گے واپس نہیں ملے گا، جو برے ہیں ان کی برائی اس انداز میں بیان کی کہ 1 روپیہ بھی دو گے تو واپس نہیں ملے گا، اور اچھوں کو اس طرح سے ڈیفائن کیا کہ سونے کا پہاڑ بھی دے دو گے تو واپس دے دیں گے۔ پھر آگے ان کی الگ صفات بیان کی، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، کہ جب یہ رسول پر نازل کردہ کلام کو سنتے ہیں، تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، کہ ان کی آنکھیں بہنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ بعد میں بیان کیا، پہلے ان کے مالی معاملات اور لین دین میں جو ان کی صفائی اور شفافیت ہے اس کو پہلے اللہ نے ہائی لائٹ کیا ہے۔ بھائی میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یہ اس لیے کہ آپ کا جب کسی دوسرے کے سامنے تعارف ہوتا ہے اور دوسرا جو آپ کے اچھے اور برے ہونے کا فیصلہ لگاتا ہے
وہ پہلے نمبر پہ آپ کی داڑھی اور نماز اور حج کی بیس پہ نہیں لگاتا. سب سے پہلے وہ آپ کے معاملات دیکھتا ہے, آپ کی زبان دیکھتا ہے. اور یہی چیزیں افسوس کے ساتھ غیروں میں زیادہ ہیں اور مسلمانوں سے نکل گئی. یہ ہم سے نکل رہی ہیں چیزیں, جبکہ قرآن نے کتنی اہمیت کے ساتھ, کتنی تاکید کے ساتھ بیان کیا ان چیزوں کو. شعیب علیہ الصلاۃ والسلام جو اپنی قوم کے پاس بھیجے گئے, ہم پڑھتے ہیں قرآن میں بار بار, وہ قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی, وہ کسٹمر کو ٹھگتی تھی. اوفوا المکیال والمیزان, وہ کیا کرتے تھے جب پیسے لینے کی باری آتی تو پورے گن کے نا اپنی, جیسے تنخواہ جب آفس سے دفتر سے تنخواہ لے رہے ہیں, پورا چھترا لفافہ جو ہے نا چیک کر رہے ہیں, اکاؤنٹ میں چیک کر رہے ہیں پورے فگر ہیں یا نہیں ہیں. ایسا تو نہیں کہ اشاریہ جو ہے وہ 1 0 پہلے تو نہیں لگا دیا کہیں, اچھی طرح سے جو ہے نا چیک کیا جا رہا ہے. لیکن جب آپ کے جس چیز کی تنخواہ آپ کو مل رہی ہے, وہ کام کرنے کا جب ٹائم آتا ہے اس میں کیا کر رہے ہیں, دیانتداری سے کام نہیں لے رہے. یہ جرم تھا شعیب علیہ السلام کی قوم میں. قرآن مجید میں اللہ نے کتنی جگہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے قوم شعیب کو اس جرم کی وجہ سے ہلاک کر دیا, تباہ و برباد کر دیا. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ, فرمایا تباہی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جب اپنا حق لینے کی باری آتی ہے بھرپور طریقے سے وصول کرتے ہیں, بار بار گنتے ہیں اس کو, لیکن جب اذا کالوہم او وزنوہم یخسرون, لیکن جب حق دینے کی باری آتی ہے تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں, گڑبڑ کرتے ہیں اس میں. ان لوگوں کے لیے تباہی ہے. الا یظن اولئک انہم مبعوثون, فرمایا کیا انہیں پتہ نہیں ہے کہ دنیا کی عدالت سے یہ بچ سکتے ہیں, لیکن ایک دن اللہ کی عدالت بھی لگے گی جس میں اللہ کے سامنے ان کو جواب دینا پڑے گا. یاد رکھیں, کوئی غیر مسلم اگر کرپشن کرے اور یہ سوچ کے کہ میں قانون سے بچ جاؤں گا اور اس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے, اس بات کو عقل تسلیم کر لیتی ہے. لیکن مسلمان یہ کام کرے جس کا آخرت پر ایمان بھی ہو, یا تو ایمان نہیں ہے, اور اگر ایمان ہے تو اللہ کی قسم یہ بات پھر عقل تسلیم نہیں کرتی.